السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ واضح لفظوں میں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے قریب جو غلاموں کا جمع غفیر نظر آتا ہے اور ہر کوئی جو تم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، تو آؤ میرے محبوب اس کی وجہ ہم تمہیں بتا دیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے تم نرم دل ہو، اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ غلاموں کا جمگٹا تمہارے قریب نہ ہوتا، یہ لوگ تم سے دور ہوتے چلے جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات جسے پروردگار نے آئیڈیل کے طور پر پیش فرمایا، اس ذات کے قریب لوگوں کے ہجوم کی وجہ قرآن مقدس نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان جتنا بڑا ہو اس بڑائی کی وجہ سے، انسان جتنا طاقتور ہو اس طاقت کی وجہ سے، انسان جتنا قوت والا ہو اس قوت کی وجہ سے، انسان جتنے بڑے عہدے والا ہو اس عہدے کی وجہ سے اسے کسی پر سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے قریب لوگوں کا جمگھٹا رہے اور لوگ اس سے اکتساب فیض کریں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے نرم دل ہونا پڑے گا اور نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آج اگر ساس یہ تصور کرے کہ میں گھر کی بڑی ہوں، میں جو چاہوں کروں، نہیں، ایک فکر ہمیں ملتی ہے کہ وہ اگر نرمی کا مظاہرہ کرے تو بہو بھی جان چھڑکتی نظر آئے گی، بچے بھی جان چھڑکتے نظر آئیں گے، اور اسی طریقے سے شوہر اگر بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو بیوی بھی اپنی متاع زشت اس پر قربان کرتی نظر آئے گی، اور اسی طریقے سے ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو بچے بھی اپنی جان اپنے ماں باپ پر چھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یاد رکھیں، سوسائٹی کی بقا، سوسائٹی کی یونٹی، سوسائٹی کا اتحاد، سوسائٹی میں اتفاق اسی وقت ممکن ہے جب اللہ عز و جل نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں اور نرمی کا مظاہرہ کریں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، ایک مختصر سی حدیث ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے اپنی سوسائٹی کا ممبر کس کو بنایا، اپنی سوسائٹی کا فرد کسے بنایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ یہاں پہلے بڑوں کی تعظیم کا حکم نہیں دیا گیا، یہاں پہلے بڑوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت۔ من لم یرحم صغیرنا، پہلے اس کے تذکرے سے آقا کریم یہ واضح فرما رہے ہیں کہ ہر بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے پر شفقت کرے۔ اس کا تذکرہ پہلے فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جس کو بڑا مقام ملے اس بڑے مقام والے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے پر پہلے شفقت کرے، اور جب ظاہر سی بات ہے چھوٹے پر شفقت کا وہ مظاہرہ کریں گے
تو چھوٹے کو بھی بتا دیا خبردار تم اس محبت کا غلط فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ وہ تم سے شفقت کرتے ہیں، تم ان کا احترام کرو۔ اگر یہ دونوں چیزیں سوسائٹی میں رہیں تو حضور نے اپنی سوسائٹی سے اسے نہیں نکالا، بلکہ فرمایا اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چھوٹوں پر کوئی شفقت کرتا ہے اور بڑوں کا احترام کرتا ہے تو وہ مصطفیٰ پیارے کی سوسائٹی کا ممبر بن جایا کرتا ہے۔ آج صدیاں گزر گئیں، جانور بھی آقا کریم کی محبت میں گرفتار، درخت تو پتھر بھی آقا کی محبت میں گرفتار، انسان بھی آقا کی محبت میں گرفتار، فرشتے بھی آقا کی محبت میں گرفتار، ہر کوئی حضور کی محبت میں گرفتار۔ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی بھی تکلیف کو گوارا نہیں فرمایا کرتے تھے اور برداشت نہیں کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا وہ لوگ جو شمع نبوت کو گل کرنے کے لیے آئے، وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کے ساتھ آئے، جو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے آئے، لیکن اس کے بعد جب وہ گرفتار کیے گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، مجرم تھے، جرم کیا تھا انہوں نے، لیکن جب ان قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر جب مسجد نبوی شریف کے اندر بٹھایا گیا اور رات کو جب قیدیوں کے کررانے کی آواز آئی تو مصطفیٰ اپنا بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قیدیوں کی رسی کو ڈھیلی کر دو، قیدیوں کے کررانے کی آواز سے مجھے نیند نہیں آتی۔ کتنے نرم دل تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی سوسائٹی کے اندر نرمی تلاش کرو، آج چھوٹی سی بات میں انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ بیوی کی سچویشن یہ ہے، شوہر نے ایک سوال کیا تو تیوری چڑھ گئی، جواب کے اندر نہ جانے کتنے جملے اس نے کہہ دیے۔ شوہر کی پوزیشن دیکھو، بیوی نے اگر حکم کی تعمیل نہیں کی تو مزاج کے اندر غصہ آ گیا۔ یہ ساری سچویشن وہ ہے جو ہمارے معاشرے کو توڑ رہا ہے اور ہمارے معاشرے کی یونٹی کو فنش کر رہا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، عام طور پر سوسائٹی کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس جملے کو لے کر کے انسان سختی کا مظاہرہ کرتا ہے اور سختیاں اپنی زندگی بنا لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ ترش روح ہو، سخت مزاج ہو اور سختی ہی سے کام لیتا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس شخص کے اندر اللہ نے کوئی بھلائی نہیں رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میرے رب کی نرمی دیکھو، میرے رب کی مہربانی دیکھو، میرے رب کا کرم دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بیوی ایک بات نہ مانے تو گھر سے نکال دیں یا سخت سست کہنا شروع کر دیں، لیکن صبح سے لے کر رات تک ہم اپنے رب کی ہزاروں باتیں نہیں مانتے، لیکن اس کریم کی شان یہ ہے کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں، نعمتیں بھی دے رہا ہے، موقع بھی دے رہا ہے، اور اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربانی کی بارشیں بھی نازل فرما رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب معراج ہوئی تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے حجابات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے ہٹا دیے گئے۔
आपने जमीन पर जब नजर दौड़ाई तो तख्त सरा तक आपने देखा, तो जमीन पर कुछ लोगों को आपने गुनाह करते देखा। उसी वक्त बारगाहे समदियत में दुआ की, ए अल्लाह तेरे इस नाफरमान बंदे को हलाक कर दे। हजरत इब्राहिम की दुआ पर अल्लाह ने उस बंदे को हलाक तो कर दिया, लेकिन फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेराज खत्म हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम आज के बाद मेरे बंदों के हक में ऐसी दुआ मत करना। इसलिए कि मेरा कोई बंदा जब गुनाह करता है तो मैं फौरन सजा नहीं देता, इस उम्मीद पर रहता हूं कि हो सकता है ये तौबा कर ले और मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूं। और अगर ये तौबा उस वक्त नहीं करता, फिर भी उसकी मौत से पहले तक मैं उम्मीद पर रहता हूं कि हो सकता है मरने से पहले ये तौबा कर ले और मैं उसके बाद गुनाह के बावजूद मैं उसे अजाब में गिरफ्तार नहीं करता, हलाक नहीं करता। और अगर वो मरने से पहले भी तौबा किए नहीं करता और तौबा किए बगैर मर जाता है, तब भी मैं अजाब नहीं देता। मैं इस उम्मीद पर रहता हूं कि हो सकता है इसकी औलाद इसकी मगफिरत की दुआ करे और मैं इसके गुनाहों को माफ कर दूं। उसकी मेहरबानी देखिए, उसका एहसान देखिए। और इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, वअहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, लोगों पर एहसान करो उस तरीके से जिस तरीके से खुदा ने तुम पर एहसान किया है। आज हमारी सिचुएशन जुदा है। मां बन गई तो मिजाज बदल गया, शौहर हैं तो मिजाज बदल गया, घर के बड़े हैं मिजाज बदल गया। और ये मिजाज के बदल जाने ही की वजह से घर के अंदर रिश्ते भी टूटते नजर आते हैं और खानदान भी बिखरता हुआ नजर आता है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में उस रसूल के हवाले से जिसे मेरे मौला ने सरापा रहमत बना करके भेजा और फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उस रसूल से रब फरमाता है कि मेरे महबूब ये तुम्हारे करीब जो गुलामों का झमघटा देखते हो ना, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि तुम नर्म दिल हो। आज दिल सख्त हो गए, आज दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि बेटा मां पर ज्यादती करने के अंदर हिचकिचाता नहीं है, बीवी शौहर पर ज्यादती करने में हिचकिचाती नहीं है। और बिखरते हुए घर और टूटती हुई सोसाइटी को देखने के बाद इंसान का दिल नर्म होता हुआ नजर नहीं आता। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं एक बात आपको बताऊं, अगर ये बात आज की गुफ्तगू में आपने अपने दिलो दिमाग में महफूज कर ली तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया भले आपको बुज़दिल कहती हो, लेकिन आप बुज़दिल नहीं, आप अल्लाह के रसूल की रहमत के हिस्सेदार हैं। सुनो, अल अमन वल उला के अंदर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक इरशाद नक्ल फरमाया कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी का दिल नर्म है, जिस किसी का दिल नर्म है, सरकार फरमाते उसको मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया, मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया।